پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی۔ پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی۔ یہ ہے میری جان پاکستان فلاح پارٹی، یہ ہے تیری شان پاکستان فلاح پارٹی۔ پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی۔ پرچم بھی ہے سبز ہلالی، جو ملک میں لائے گا خوشحالی۔ اس کا پرچم بھی ہے سبز ہلالی، جو ملک میں لائے گا خوشحالی۔ تم سب اس کے جان بھی ہو، تم سب اس کے ہو ستارے۔ آؤ تم بھی قدم بڑھاؤ، آؤ چلو اب ساتھ ہمارے، آؤ چلو اب ساتھ ہمارے۔ پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی۔ اس پرچم میں جو سرخ نشان ہے، محنت کشوں کی یہ پہچان ہے۔ اس پرچم میں جو سرخ نشان ہے، محنت کشوں کی یہ پہچان ہے۔ یہ پارٹی تو اپنی ایسی ہے، سب کے لیے یہ ایک جیسی ہے۔ ہم نے اب تو قسم کھائی، عزم ہمارا ہے سچائی، عزم ہمارا ہے سچائی۔ پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی۔ چاہے کوئی ملک کا دشمن اب بچ نہ پائے۔ پاکستان فلاح پارٹی یہ چاہے کوئی ملک کا دشمن اب بچ نہ پائے۔ تعلیم یہاں پر یکساں ہو جائے، اب ہر بچہ اسکول کو جائے۔ ہمارے تو ہیں پختہ ارادے، پورے کریں گے اپنے وعدے، پورے کریں گے اپنے وعدے۔ پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی۔ یہ ہے میری
جان پاکستان فلاح پارٹی، یہ ہے تیری شان پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی، پاکستان فلاح پارٹی۔ سیاست برائے خدمت کے نعرے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے پاکستان فلاح پارٹی کا قیام 11 دسمبر سن 2011 کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تاسیسی کنونشن کے موقع پر ہوا، جس میں قاضی عتیق الرحمان کو صدر اور افتخار غزالی کو سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ 11 دسمبر سن 2011 کے دن کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان فلاح پارٹی کے ہزاروں کارکنان نے یہ عہد کیا کہ پاک وطن کی بقا، ترقی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اسلامی خطوط پر استوار کر کے ایک مثالی اور فلاحی مملکت بنائیں گے، تاکہ اس پاک دھرتی پر قربان ہونے والے شہداء کی روحوں کے سامنے سرخ روح ہو سکیں اور وطن عزیز کی آزادی کے مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ پاکستان فلاح پارٹی کے ہزاروں کارکنان ملک کے طول و عرض پر پھیلے ہوئے ہیں اور پاک دھرتی کی سج دھج اور شان بڑھانے کے لیے پاکستان فلاح پارٹی کے کارکنان نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں۔ جب تک عام پاکستانی کی زندگی سے ظلم، ناانصافی، مہنگائی اور بے روزگاری ختم نہیں ہو جاتی، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہماری جوانیاں بھی وطن عزیز کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وقف رہی ہیں، ہماری باقی سانسیں بھی عظیم وطن پاکستان کی آبیاری کے لیے وقف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سیاسی افیئر کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور مجھے پاکستان فلاح پارٹی اور ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پاکستان فلاح پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت کریں، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک کی سطح پر قائم ہونے والی یہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس نے ایک طلبہ تنظیم کی نرسری سے جنم لیا۔ یہ بات میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو یا جماعت اسلامی ہو، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو پہلے سیاسی جماعت بنی اور اس کے بعد ان کی طلبہ یونینز، مزدور یونینز اور XYZ جو بھی معاشرے میں آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، انہوں نے جنم لیا۔ لیکن پاکستان فلاح پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس نے انجمن طلبہ اسلام کی گود سے جنم لیا۔ انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ مختلف طالب علم دوستوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت وطن عزیز کو ایک ایسی نوجوان اور اسلام پسند قیادت کی ضرورت ہے کہ جس کا روشن خیالی سے بھی تعلق ہو، وہ اسلام پسند بھی ہو اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینوں میں جاگزی ہو۔ یہی سوچ پاکستان فلاح پارٹی کے قیام کا باعث بنی۔ الحمدللہ میں اس چیز میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اکثر اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے تو کبھی نام نہیں سنا اس جماعت کا، یا ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ اس جماعت نام کی کوئی پارٹی بھی ہے۔ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو کام کرتی رہی ہیں، اپنے ایک ایک جلسے پر جتنے پیسے خرچ کرتی ہیں، شاید پاکستان فلاح پارٹی نے اپنے قیام سے لے کے آج تک بھی اتنے پیسے خرچ نہیں کیے، لیکن لاسٹ ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ملک میں تقریباً 17 سے زیادہ مقامات پر پاکستان فلاح پارٹی کے ٹکٹ پر مختلف لوگ جو ہے وہ کونسلر منتخب ہوئے۔ یہ ہماری ایک بڑی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رفتار کچھ سلو ہے، لیکن اگر آپ کسی صحیح مقصد اور صحیح راستے پہ چل رہے ہوں تو افرادی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز فکر سے وابستہ ہے۔ تو چاہے آپ کو اس راستے پر تنہا ہی سفر کرنا پڑے، آپ صحیح راستے پر اپنا سفر جاری رکھیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رب ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔
इंशाअल्लाह ताला ये कारवां बनता चला जाएगा और बन रहा है। दोस्त अहबाब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये एजाज़ भी हासिल रहा है कि जहाँ काजी अतीकुर रहमान इसके पहले तासीसी सदर मुंतखब हुए, खातिम जो है वो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान फलाह पार्टी का पहला तासीसी इजलास हुआ। उस मौके पर मुनक्किद होने वाले इंतखाबी इजलास में मुझ पर पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियाँ आयद की गई। 2 साल तक तकरीबन मैं वो जिम्मेदारियाँ अपनी बिसात के मुताबिक अदा करता रहा। फिर कुछ घरेलू और माशी सूरत हाल की वजह से मुझे बैरून मुल्क जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपनी वो जिम्मेदारियाँ अपने दीगर दोस्तों के हवाले करके बैरून मुल्क चला गया। लेकिन बहरहाल तमाम तर मोहब्बतें, तमाम तर दिली जज्बात आज भी अंजुमन तलबा इस्लाम और पाकिस्तान फलाह पार्टी के साथ है। जब भी जहाँ भी दोस्तों को ज़रूरत महसूस होगी या होती है तो हम जो है वो अपनी बिसात के मुताबिक मौजूद और हाजिर रहते हैं। बहरहाल मसाइल अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान फलाह पार्टी नौजवानों की जमात है और ये भी चीज़ें सामने आनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो बड़ा यूथ का जो है वो नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगाती रही है और आजकल पीपल्स पार्टी भी जो है वो अपनी बरावल भुट्टो की क़यादत के बाद जो है वो ये कहती रही है कि नौजवान क़यादत। लेकिन ये एजाज़ भी पाकिस्तान फलाह पार्टी को हासिल है कि पाकिस्तान फलाह पार्टी ने ही नौजवान क़यादत जो है वो हर सतह पर पाकिस्तान को मुहैया की है। उसका मरकजी सदर हो या उसका सेक्रेटरी जनरल हो, उसके सूबाई नाज़मीन हो या उसके डिवीजनल या ज़िले अहदेदारान हो या इलाकाई अहदेदारान हो, आप देखेंगे कि वो सारे के सारे अपनी स्टूडेंट लाइफ के फ़ौरन बाद जो है वो पार्टी के साथ मुंसलिक हुए और उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में अपने अपने इलाकों में समाजी खिदमत के साथ साथ सियासी खिदमत भी सर अंजाम दी। आज यहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं, मुझे हमारे जुनैद भाई कराची के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने बताया कि जी काजी अतीकुर रहमान साहब का टर्न ओवर जो है वो अब इख्तिताम पजीर है और आइंदा किसी वक्त जो है वो फलाह पार्टी का इंतखाबी इजलास भी हो रहा है। मैं काजी साहब को उस वक्त से जानता हूँ कि जब अंजुमन तलबा इस्लाम के कन्वेंशन में हम शिरकत किया करते थे और काजी अतीकुर रहमान अंजुमन तलबा इस्लाम उस ज़माने में सुबह सरहद हुआ करता था जो आज खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली जो काफ़िले होते थे उसकी क़यादत काजी अतीकुर रहमान किया करते थे। कई मरतबा सुबह सरहद के खैबर पख्तूनख्वा के नाज़िम भी रहे और बाद में अंजुमन तलबा इस्लाम की सदारत भी बहुत खूबी अंजाम दी। और उसके बाद जब से पाकिस्तान फलाह पार्टी के सदर मुंतखब हुए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी इस्तिकामत से, जितनी मुस्तकिल मिजाजी से, जितने खुलूस और मोहब्बत से उन्होंने काम किया है, शायद ही कोई सियासी कायद इस तरह का काम करता हुआ नजर आए। अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए और पाकिस्तान फलाह पार्टी को दिन दुनिया की तरफ अता फरमाए। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 11 दिसंबर 2011 को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर के अंदर जब पाकिस्तान फलाह पार्टी का पहला जब कन्वेंशन होता है और उस कन्वेंशन के अंदर काजी अतीकुर रहमान समेत दीगर सूबाई जिम्मेदारान को मुंतखब किया जाता है एक जमहूरी तरीके के साथ। उसके बाद से जब पाकिस्तान फलाह पार्टी अपना सफ़र इख्तियार शुरू करती है तो ये दौर जो था वो बुनियादी तौर पर ख़ास तौर पर कराची के हवाले से और कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन दौर हुआ करता था। कराची में एक सियासी लिसानी जमात और इसके बाद दीगर इलाकों में तालिबान कल्चर जिस तरह फैलाया गया, उसके बाद बड़ा ही मुश्किल दौर था सियासी जमातों के लिए काम करने के लिए। लेकिन इस पूरे दौर के अंदर 11 दिसंबर से 2011 से लेकर आज तक काजी अतीकुर रहमान को जिस तरह लीड करते हुए यकीनन वसाइल की कमी बहुत ज़्यादा आड़े आई और बहुत ज़्यादा मामलात रहे, लेकिन बहरहाल एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ ना कुछ छोटा से छोटा काम
बहरहाल किए जारी रखना ही एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन जिस तरह ये रखा गया और ख़ास तौर पर इसमें जो किरदार काजी अतीक रहमान का था वो बहुत ही इस मामले में इस हवाले से बड़ा ही मुतासिर कुन और बड़ा ही उसके बड़ा ही मुतासिर कुन रहा। और इस हवाले से जितना भी मेरा ख्याल है हम इस हवाले से जितना भी हम उनकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश करें यकीनन वो कम है, चूँकि तमाम ही काजी अतीक रहमान को जानने वाले अफराद ही जानते हैं कि काजी अतीक रहमान का ताल्लुक किसी सरमायादार या किसी वडेरे या किसी जागीरदार घराने से यकीनन नहीं है, और एक आम मुतवस्सित बल्कि अगर मैं लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, तो उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने अपने आप को और तंजीम को जिस तरह बुनियादी ढांचे के साथ किसी हद तक खड़ा करने की कोशिश की वो यकीनन काबिल तहसीन है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान की सियासत यकीनन मुतग़य्यर सियासत है और जहाँ पर बहुत सारे अंदेशे, बहुत सारी बेयकीनी रहती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर आम तौर पे जो रविश राइज है जिसके अंदर सरमायादार, जागीरदार, वडेरा ही ऐवानों तक पहुंचता है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर को बदलने के लिए, इस सियासी निज़ाम को बदलने के लिए, इस सियासी माहौल के अंदर तब्दीली लाने के लिए ये ज़रूरी है कि एक आम आदमी सियासत में अपना किरदार अदा करे। और एक आम आदमी जब सियासत में हिस्सा लेगा और ऐवानों तक पहुंचेगा तो उस वक्त ही आम आदमी की हालत बदलेगी। पाकिस्तान फलाह पार्टी की बुनियाद बेसिकली इस ही तसव्वुर के साथ थी कि पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से जायद हो गए, लेकिन पाकिस्तान के जो देरीना मसाइल है वो आज भी उस ऐसे ही मौजूद हैं। पाकिस्तान की अवाम हर साल हर हुकूमत से तवक्को रखती है कि शायद अब उसकी तकदीर बदलेगी, लेकिन उसकी तकदीर बद से बदतर होती जाती है। कभी तब्दीली के नाम पर, कभी इनकलाब के नाम पर, कभी रोटी मकान के नाम पर अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया गया कि अब अवाम सियासत से बदजन और बददिल होती जा रही है। अगर अमूमी तौर पर अवाम सियासत से बदजन हो जाए तो फिर ऐसे ही मौका परस्त लोग सियासतदान ऐवानों तक पहुंचते हैं कि जो सियासत पर खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और ऐवानों तक पहुंचते हैं। पाकिस्तान फलाह पार्टी का तसव्वुर का मकसद ये था कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तुलबा तंजीम अंजुमन तुलबा इस्लाम से वाबस्ता नजरियाती नौजवान थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां की जो जवानियां थी वो पाकिस्तान की नजरियाती जद्दोजहद के लिए वक्फ की थी। उन्होंने अपने किरदार की हिफाजत की थी, अपने अखलाक की तरबियत की थी, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदें महफूज हाथों में हैं। जब नौजवानों की एक कसीर तादाद माशरे में आई और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मस्बत और तख्लीकी रुझानात को फरोग देने की कोशिश की और उसके असरात माशरे में आने लगे, तो यही वो नौजवान थे जिन्होंने माशरे में दोबारा से यकजा होना शुरू किया, तंजीमें नौ करना शुरू किया, और उनका मकसद ये था कि इस नौजवान फिक्र को इकट्ठा किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए और पाकिस्तान की अवाम की तकदीर को बदलने की मौसर कोशिश की जाए। तो पाकिस्तान फलाह पार्टी का सफ़र यूं तो उसका आगाज 2011 दिसंबर में हुआ, लेकिन इसका जो तंजीमी सफर था उससे 4-5 साल पहले शुरू हो चुका था, और एक मुशावरत का सिलसिला, पूरे पाकिस्तान में राब्ते का सिलसिला, पूरे पाकिस्तान में दस्तूर और मंशूर और इस तरह के दीगर अमूर पर एक भरपूर और मरबूत प्लानिंग का सिलसिला 4-5 साल तक जारी रहा। और जब एक मरबूत हिकमत अमली मुरतब दे दी गई, एक भरपूर पाकिस्तान भर में रफ्का से राब्ता मुकम्मल कर लिया गया, तो उस वक्त दिसंबर 2011 में पाकिस्तान फलाह पार्टी का आगाज किया गया और ऐलान किया गया। और पाकिस्तान फलाह पार्टी ने पहले 1.5 साल के अंदर यह साबित किया कि जब 2013 के अंदर इंतखाबात अनाउंस हुए उस वक्त पाकिस्तान फलाह पार्टी की उम्र सिर्फ 1.5 साल थी, और ये मुल्क की उन 13 जमातों में शामिल थी जिसने अपने नुमाइंदे चारों सूबों से खड़े किए
اور نہ صرف چاروں صوبوں سے کھڑے کیے, اس کے سارے نمائندے امیدوار وہ تھے جو کہ ایک انتہائی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے, نوجوان تھے, تعلیم یافتہ تھے اور پاکستان کو ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھانے کا عزم رکھتے تھے. پاکستان فلاح پارٹی کا سفر یہ 10 سالوں پر وہی سفر ہے. یقیناً پاکستان کی سیاست پر ابھی فیصلہ کن اثرات مرتب کرنے کے لیے ایک بھرپور جدوجہد کی ضرورت ہے. میں پاکستان فلاح پارٹی کے اس تاسیس کے موقع پر پاکستان فلاح پارٹی کی اس تاسیس اور کنونشن کے موقع پہ اپنے تاسیسی صدر قاضی عتیق الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ قاضی عتیق الرحمان وہ طالب علم رہنما رہے اور میرا ان سے تعلق 1990. پاکستان فلاح پارٹی کا نام سیاسی منظرناموں میں ان بڑی جماعتوں میں تو نہیں نمایاں نظر آتا, لیکن پاکستان فلاح پارٹی ایک وہ جماعت ہے کہ جو ایک عام آدمی کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. قاضی عتیق الرحمان 11 دسمبر 2011 میں اس پاکستان فلاح پارٹی کے پہلے انتخابی اجلاس میں حقیقی جمہوری کلچر کی پیداوار ہے. عام طور پہ سے جو جمہوری جماعتیں ہیں جمہوریت کا دعویٰ تو کرتی ہیں, لیکن ان کی قیادتیں پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں, خاندانی ہوتی ہیں, موروثی ہوتی ہیں. لیکن پاکستان فلاح پارٹی کی قیادت ایک مشاورت کا, ایک انتخاب کا, ایک حسین مظاہرہ ہوتی ہے. قاضی عتیق الرحمان نے دسمبر 2011 میں پاکستان فلاح پارٹی کے اس تاسیسی کنونشن کے موقع پر پاکستان فلاح پارٹی کے تاسیسی صدر اور تا حیات رکن قاضی عتیق الرحمان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. میں اس نوجوان کو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب یہ 90 کی دہائی میں خیبر پختونخوا صوبہ سرحد سے ایک طالب علم رہنما کے طور پہ ابھر رہے تھے, اور اس وقت کا اسپارک ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ہاں یہ نوجوان آگے جائے گا اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہوگا. جب 2011 میں پاکستان فلاح پارٹی کا اعلان کیا گیا, قاضی عتیق الرحمان کے پاس سیاست میں جگہ بنانے کے لیے بے پناہ مواقع میسر تھے, لیکن اس نے ایک نظریاتی کارکن کی حیثیت سے, ایک نظریاتی ورکر کے طور پر لبیک کہتے ہوئے ایک نئی اور نومولود سیاسی جماعت کے اندر اپنی شرکت کی اور اس کے سربراہ کی حیثیت سے کاوش شروع کی. ان کی یہ 10 سالہ کاوش ہے. میں اس لیے خراج تحسین پیش کروں گا کہ ٹھیک ہے پاکستان فلاح پارٹی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر آیا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ صرف ایک شعلہ بیاں مقرر ہی نہیں بلکہ وہ ایک مدبر ہیں جو پاکستان کی سیاست اور عوام کے مسائل کے اوپر کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے مسائل کا حل کا ادراک رکھتے ہیں, اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے لوگوں کو ایک امید کی آواز دیتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والے سیاسی منظر نامے میں عوام کے لیے, پاکستان کے لیے ایک سیاسی سرمایہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی قومیتیں وجود میں آئیں, دہر میں خشک و تر کے رشتے تھے, اور ہم نے بنیاد دوستی رکھی, یاد خیر البشر کے رشتے میں. گھر سے مکتب, مکتب سے معاشرہ, اور معاشرہ سے نظام حکومت. یہ وہ عظیم منزل تھی جس کے لیے ہم نے تعلیمی اداروں میں اور تعلیمی اداروں کے باہر اپنی جدوجہد جاری رکھی. ہم نے گھر سے مکتب تک کا سفر اور مکتب سے معاشرے تک کا سفر بڑی طول العزمی اور بڑی جان فشانی اور استقامت کے ساتھ طے کی. ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جب عملی زندگی میں جاتے ہیں تو کھو جاتے ہیں. ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکتب سے معاشرے اور پھر معاشرے سے نظام حکومت تک کے لیے انجمن طلبہ اسلام کے سابقین نے پاکستان
फलाह पार्टी के नाम से सियासी जद्दोजहद का आगाज किया। ये दिसंबर 2011 की बात है कि जब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान फलाह पार्टी का तासीसी इजलास हुआ और ये एजाज़ भी सिर्फ पाकिस्तान फलाह पार्टी को हासिल है कि अपने तासीसी इजलास में भी जमहूरी रवायात की पासदारी करते हुए हमने इंतखाबात के जरिए अपनी पार्टी की क़यादत मुंतखब की। पाकिस्तान फलाह पार्टी ने जब अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज किया और अपने सियासी सफर में नजरिया पाकिस्तान के एहया को लेकर चली तो काजी अतीकुर रहमान साबिक मरकजी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम को बतौर सदर मुंतखब किया। आज पाकिस्तान फलाह पार्टी को अपना सियासी सफर करते हुए 10 साल गुजर चुके। 2011 से 2020 काजी अतीकुर रहमान की क़यादत में हमने मुआशरे से निज़ाम हुकूमत तक का सफ़र तय किया। मैं समझता हूँ कि यह भी एजाज़ पाकिस्तान फलाह पार्टी को हासिल है कि हमने मरूसी सियासत को ललकारा। हमारे मुल्क में जो मरवजा सियासी जमातें हैं वहाँ ख़ानदानों की इजारादारी और लीडर के साथ वाबस्तगी और फिर नस्ल दर नस्ल उनकी गुलामी, ये हमारे मुआशरे का एक तल्ख पहलू है। लेकिन पाकिस्तान फलाह पार्टी ने अपने दस्तूर में मंशूर में ये बात रख दी कि कोई भी क़यादत मरकज़ी 2 दफ़ा से ज़्यादा मसलसल मुंतखब नहीं हो सकती। हमारे कायद, हमारे लीडर जनाब काजी अतीकुर रहमान साहब ने जिस अंदाज में पार्टी की खिदमत की, जिस अंदाज में अपने मिशन और अपने नस्ब-ओ-लैन की तकमील के लिए जद्दोजहद की, उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान के चारों सूबों में जिस तरह पाकिस्तान फलाह पार्टी का क़याम अमल में आया और हमने अंजुमन तलबा इस्लाम के साकिन तक जिस तरह रसाई हासिल की, उनको मकतब मुआशरे और मुआशरे से निज़ाम हुकूमत के सफ़र में साथ लेकर चलने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान फलाह पार्टी का अरकान का अजलास जो 17-18 अक्टूबर को रहीम यार खान में मुनक्कद होने जा रहा है, अगर हम काजी अतीकुर रहमान की क़यादत को, उनकी फरासत को और उनके सियासी विजन को सलाम पेश न करें तो ये ज़्यादती है। काजी साहब ने जिस तरह क़यादत फरमाई, जिस तरह कारकुनान के जज्बात को उन्होंने उजागर किया और मुआशरे से निज़ाम हुकूमत के सफ़र को जारी रखा, उनकी उलुल अज़म क़यादत, उनकी इस्तिकामत और उनका बेबाक लहजा हमेशा याद रखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आने वाली क़यादत पाकिस्तान फलाह पार्टी को काजी अतीकुर रहमान के नक्शे कदम पर लेके चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासर हो। ज़माना तालिब इल्मी में जब 1989 का साल आया तो उस वक्त तलबा सियासत पूरे उरूज पर थी। हमने जब जद्दो पेश का जायज़ा लिया तो फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना किरदार अदा करने वाली तलबा तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम जो मुल्क भर के तालीमी इदारों में इंतहाई मुस्बत खिदमात अंजाम दे रही थी, उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और फिर 1989 में अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत के साथ कदम ब कदम तलबा हुकूक की जिद्दोजहद में माशाल्लाह से हम शामिल रहे। यूनिट नाज़िम की जिम्मेदारियों से लेकर मरकज़ी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम की जिम्मेदारियों तक
اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور طلبہ حقوق کے تحفظ کے لیے پوری کوشش کی. ہزاروں کلومیٹر کا سفر الحمدللہ طے کیا طلبہ حقوق کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ کامیابی ہمیں عطا کی. زمانہ طالب علمی سے جب ہم فارغ ہوئے اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف جب میں آیا تو محسوس کیا کہ معاشرے میں ہر سو دکھ ہے, ہر سو تکالیف ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, لوگوں میں انتہائی احساس محرومی ہے, غربت ہے, بالکل خط غربت سے لوگ نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں. ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے ہم وہ لوگ جو انجمن طلبہ اسلام میں موجود تھے اپنے زمانہ طالب علمی میں ہم نے اکٹھ کیا اور ہم نے آپس میں اس پہ بھرپور سیشنز ہوئے کہ ہمیں ملک میں عوام کے حقوق کی بہتری کے لیے ہمیں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی فکر اور سوچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, تو ہمیں اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے اس کو سر انجام دینا چاہیے. اس حوالے سے ہم نے مختلف شعبہ جات کی طرف متوجہ ہوئے. الحمدللہ ہمارے لوگ مختلف شعبوں میں, زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. فلاحی تنظیموں میں بہت زیادہ کردار ہمارے لوگوں کا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. معاشرے میں دکھوں اور تکالیف کے کانٹوں کو چننے کے لیے ہمارے لوگ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. تعلیمی شعبے میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, سماجی شعبے میں کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں, لیکن وہ مطلوبہ نتائج جو عوامی حقوق کے لیے لازم تھے وہ حاصل کرنے میں کامیابی کہیں نظر نہیں آتی. جب ہم نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو ہمیں یہ بات سبھی لوگوں کو پتہ ہے, لیکن ہمیں زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوئی کہ ملک میں کار فرما تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے ملک میں سیاست کو میوزیکل چیئر کی طرح کے کھیل سمجھ رکھا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد دوسرا, اور پھر وہیں سے دوبارہ سے گیم کا آغاز ہو جاتا ہے. اس سوچ کے ساتھ ہم نے پاکستان فلاح پارٹی کی بنیاد رکھی کہ ہم معاشرے میں پھیلی ابتری کو, انتشار پسندی کو, معاشرے میں دکھوں کو, معاشرے میں لوگوں کی تکالیف کو, ان سارے مسائل کو ہم حل کرنے کے لیے اپنی کوشش کر سکیں گے. اور چونکہ ہمیں جس چیز کے ہم مکلف ہیں ہمیں وہ بات بہرحال کرنی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 دسمبر کو 2011 میں ہم نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں پاکستان فلاح پارٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا. یہ ایک نئی طرز کی جماعت بھی تھی اور نئی روایت کی داغ پیل بھی ہم نے ڈالی کہ ہم نے اپنے پہلے دن کا آغاز ہی جمہوری جماعت کے طور پہ جمہوریت سے کیا ہے. اور وہ ایسے کیا تھا کہ ہم نے تمام ملک سے جو مندوبین کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہزاروں کی شکل میں موجود تھے انہوں نے حق رائے دہی کو استعمال کیا ہے. انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے انتخاب کیا اور یہ ذمہ داری جو ہے بانی صدر پاکستان فلاح پارٹی کی یہ مجھ ناچیز کو سونپی ہے. اب اس کے بعد ہم نے اپنے کاوشوں کا آغاز کیا. ٹھیک 12.5 مہینے بعد 2013 میں الیکشن کا بگل بج گیا. ہمارے لیے یہ بات بہت عام تھی کہ اگر ہم الیکشن نہ لڑتے تو تب بھی جماعت کی بقا مشکل میں پڑ جاتی, اور اگر الیکشن لڑتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری عمر یا بھی 1.25 سال یا 1.5 سال کے قریب ہے. تاہم ہماری مرکزی مشاورت جو ہمارا اعلیٰ ترین مشاورتی ادارہ ہے وہاں پر بیٹھ کر ہم نے یہ ڈسکشن کی اور طے یہ پایا کہ ہمیں جس طرح بھی ہے ہمیں الیکشن میں بہرحال آنا ہے, اس لیے کہ جمہوریت اور جمہوری جماعتوں کی بقا جو ہے وہ الیکشن کے ساتھ ہے. ہمارے اللہ کے فضل سے چاروں صوبوں سے ہمارے لوگوں نے الیکشن لڑا ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا. الیکشن کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں 284 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس وقت, تو ان میں سے صرف 19 جماعتیں ایسی تھیں جنہوں نے چاروں صوبوں میں اپنا وجود رکھتی تھیں. ہم 1.25 سال کی عمر ہونے کے باوجود ہم چاروں صوبوں میں اپنا وجود رکھتے تھے اور یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد ہم نے بلدیاتی الیکشن آئے جس میں بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے چند لوگوں کے علاوہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن الحمدللہ پنجاب کے جو بلدیاتی الیکشن تھے اس میں ہمارے 3 درجن سے زائد لوگ جو ہیں وہ پاکستان فلاح پارٹی کے نشان پر, جماعتی بنیادوں پہ وہ تھے, پاکستان فلاح پارٹی کے نشان بحری جہاز پر انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا نے, اخبارات نے ایک نئی جماعت ہونے کی وجہ سے ہم ان کی نظروں سے شاید اوجھل رہے, تاہم ہمارے لیے یہ بات مایوسی کی نہیں ہے. ہم نے اپنی جدوجہد کو مزید بڑھایا. اس کے بعد ہم نے 2018 کا الیکشن بھی لڑا ہے. ظاہر ہے کامیابی ہمارے مربج سیاسی نظام میں کامیابی دھوس کے ساتھ ہے, دھاندلی کے ساتھ ہے, جبر کے ساتھ ہے, پیسے کے ساتھ ہے, اور ان چیزوں کے حوالے سے ہم تہی دست ہیں اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے لیے
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وسائل کے بغیر الیکشن، تو ہمارا فوکس جو ہے وہ افرادی وسائل پر ہے، ہیومن ریسورس پر ہے. ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ملک بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم کمزور لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو ہم معاشرے کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں. ہمارا یہ ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کے مطابق، پاکستان کے آئین کی پہلی ابتدائی اگر شقیں ہم اٹھا لیں، 25 کے قریب جو شقیں ہیں وہ ساری کی ساری عوامی حقوق کے تحفظ، عوامی حقوق کو تحفظ دیتی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ان آئین کی، ان ابتدائی آرٹیکلز کی کبھی بات کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں ہم بڑی تیزی سے کامیابی ہو رہی ہے. جہاں اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان فلاح پارٹی کو کس طرح پذیرائی ملی ہے یا نہیں ملی، تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے فضل سے 60 سے زائد اضلاع میں ہماری پارٹی وجود رکھتی ہے اور ہماری پارٹی کے پاس ورکرز موجود ہیں، ہماری پارٹی کے پاس قیادت موجود ہے، جبکہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ مختلف اضلاع میں موجود نہیں ہے. ہم نے الیکشن میں پارٹی کو رجسٹر کروایا اور اس کی رجسٹریشن الحمدللہ برقرار رکھی ہوئی ہے. تمام کی تمام جو اس کی ضروریات ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ہم وہ پوری کرتے ہیں اور ہم ان پہ بطریق احسن پورا اترتے ہیں. یہ 2 سیشنز کے لیے 8 سال 9 سال تقریباً کا عرصہ گزرا ہے. 2 عبوری سیشنز کے بعد ایک اور سیشن جو 4 سال کا گزرا ہے، اس میں میں بحیثیت بانی صدر کے طور پہ کام کرتا رہا. میں آج آپ کی توسط سے ملک بھر میں پھیلے ہوئے اپنے تمام قائدین کو، اپنے تمام کارکنان کو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان 9 سالوں میں میرے ساتھ مل کر شانہ بشانہ جدوجہد کی ہے. کہیں میرا حوصلہ ٹوٹا ہے تو انہی میرے دوستوں نے جو میری ساتھ قیادت میں شامل تھے، جو میرے ساتھ کارکنان شامل تھے، ان لوگوں نے ہی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور ہم نے مایوسی کے پردے کو چاک کیا الحمدللہ. اور ہم پوری جد و جہد توانائی کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں صرف یہی بات ہے، اپنی ذات کی بات نہیں ہے، اپنے مفادات کی کہیں بات نہیں ہے. ہم صرف عوامی حقوق کے لیے، عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عوام خود اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا اظہار نہیں کرے گی، ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، تو عملاً ان کے حقوق کی طرف جدوجہد جو ہے وہ کارآمد شاید ثابت نہیں ہو پائے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم پسے ہوئے محروم طبقات کو فیصلہ سازی میں ووٹ کے ذریعے شریک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہر جماعت جو ہے وہ تبدیلی کی بات کرتی ہے، ہر جماعت جو ہے وہ بہتری کی باتیں کرتی ہے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے، پاکستان فلاح پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم ملک کو نہیں بدل سکتے. اسی لیے ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان. آخر میں شکیل ذکی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، سیاسی افیئرز کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا موقف جو ہے وہ سنا ہے اور انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہماری یہ جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ قدم بقدم جاری ساری رہے گی.